یہ زمانہ جاہلیت سے ایک تصور آ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی مصیبتوں کا مہینہ ہے اور بڑے بلاؤں کا مہینہ ہے، اور ایسی روایات بھی گھڑ لی گئیں جیسے من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے سفر کے گزرنے کی بشارت دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، جو موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق سفر کوئی مصیبتوں کا مہینہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ تو جس پہ آنی ہو وہ آ جاتی ہے، لیکن اس کو سفر کے ساتھ خاص کر لینا، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کا ایک تصور ہے جو نہ جانے کس وجہ سے ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ مختلف لوگوں کے مختلف جذبات اور مختلف عقائد ہوتے ہیں۔ امن اور سکون معاشروں میں اس وقت قائم رہتا ہے جب دوسروں کے جذبات کی قدر کی جائے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، نہیں، سوال یہ ہے کہ دوسرے کا کیا عقیدہ ہے۔ اگر ایک بندہ میرے نزدیک فرض کریں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن کسی بندے کے نزدیک وہ مقدس ہے، تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کے مقدسات کی توہین کروں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ میرا کیا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، جی ہم تو اس طریقے سے کریں گے۔ تم کیسے کرو گے؟ جو لوگ قرآن مجید کو جلا دیتے ہیں، جیسے یہ فرانس میں ہوا آگے پیچھے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ نظریہ ہے۔ تو پھر ان پر پھر کس لیے ہنگامے کیے جاتے ہیں، جب وبیلے مچائے جاتے ہیں؟ اس کو اپنے اوپر ہم کیوں نہیں اس کی امپلیمنٹیشن کر لیتے؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے، دیکھیں آزادی کی ایک حد ہے۔ میری آزادی وہاں تک ہے یہاں تک دوسرے کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ یہاں میں دوسرے کے جذبات مجروح کروں گا وہ میری آزادی نہیں ہے، وہ میں اپنی حد سے باہر آ گیا ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے کے مذہبی جذبات کی توہین نہ کرے۔ اب میں اگلی بات کرتا ہوں۔ اب فرض کیجئے کسی بندے نے کوئی ایسی بات کر دی اور ریئیکشن میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جنہوں نے ہنگامہ برپا کیا انہوں نے غلط کیا، ان کو وہ سزا ضرور ملنی چاہیے جو قانون میں ملتی ہے، بالکل ملنی چاہیے۔ ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے کرتے، لیکن جس نے یہ موقع فراہم کیا ہے ڈبل سزا اس کو بھی تو دو۔ جس نے یہ موقع فراہم کیا ہے، جس نے یہ آگ بھڑکائی ہے، اس کو بھی تو ڈبل سزا دو۔ تو چیز کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، پھر کوئی بات آگے بڑھتی ہے۔ اور سامعین محترم، یہ جڑاوالا میں جو کچھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھروں کو آگ لگائے، کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی اختلاف کی بنیاد پر اس کو جان سے مار دے، کسی کو حق نہیں ہے۔ ان کو سزا ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے، لیکن خدا را ان کو بھی تو سزا دو جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان اقلیتوں کے حقوق کو محفوظ نہیں رکھتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے کسی غیر مسلم کو ظلماً قتل کر دیا، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا تھا جو کسی غیر مسلم کو بلا وجہ، یعنی ایک تو ہے نا سزا کے طور پہ کسی کو قتل کی سزا مل گئی، ریاست نے دے دی، وہ اور بات ہے، قتل کیا، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا
اور جنت کی خوشبو 50,000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی کے جذبات کو ان کے ساتھ نہیں کھیلے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو مت چلائیں کہ مسلمان اقلیتوں کے حقوق کو تباہ کرتے ہیں۔ مسلمان تباہ نہیں کرتے، جنہوں نے کیا ہے ان کو ضرور سزا دو، ملنی چاہیے، لیکن خدا را ان کو بھی تو پکڑو جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے، پہلے جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اس لیے حقیقت کو اس کے رنگ میں دیکھنا چاہیے۔ خدا پھر کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے، پھر کون لوگ تھے تو ہم نے پتہ کرنے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پتہ کریں وہ کون لوگ تھے۔ میں دیکھیں میں عرض کروں، یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا۔ مثلا ہمارے یہاں بہت سے کرسچین رہتے ہیں، کبھی ہم نے فرق کیا ہے؟ خدا کی قسم ہم اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ہمارے بھی دفتر میں ہے، کبھی فرق کیا ہم نے؟ وہ اپنی پیتے ہیں، ہم مطلب یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھتے ہیں گپ شپ، کبھی فرق نہیں کیا۔ لیکن یہ جو اس طریقے کے ہوتے ہیں یہ کچھ سازشی ذہن ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو میرے بھائی سازشی ذہن کی مذمت کیجئے، سازشی ذہن کو سزا دیجئے، خدا را اس کو اسلام کی طرف منسوب نہ کیجئے، اس کو یہ رنگ مت دیجئے۔ چیخ رہا ہے پورا میڈیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اقلیت۔ بھئی خدا کے بندو تم یہ سوچو تو صحیح کہ اگر پہلے یہ بات کیوں نہیں ہو گئی، پہلے کیوں نہیں اس طریقے سے ہو گیا؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو بندہ بھی مجرم ہے ہماری اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس نے اسلام کے خلاف بات کرنے کا موقع فراہم کیا، وہ مجرم ہے، اللہ کا مجرم، پاکستان کا مجرم، قانون کا مجرم، اس کو سزا دو۔ لیکن جس نے پہلے یہ چیز کی ہے نا، خدا را اس کو ڈبل سزا دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ معاشرے میں امن رہے تو دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کرو۔ یہ ایک بل پیش ہو گیا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا، ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہم تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو تم مانو یا نہ مانو ہم تو مانتے ہیں۔ جن شخصیات کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے ہیں ایسے بندے بھی اہل بیت کے علاوہ، میں اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم نے تو کبھی ان کو گالیاں نہیں دی، ہم نے تو کبھی ان کی توہین نہیں کی، کیوں؟ ہم جانتے ہیں مذہبی جذبات کی قدر کی جاتی ہے، اور ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا جس نے کسی کے باپ کو گالی دی اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ ہم اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح